سلام دوستوں، آج کل کے مسلمانوں نے نماز پڑھنا بالکل ہی ترک کر دیا۔ صرف 10% لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم بعد میں کسی نئے ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن پہلے ان بے نمازی مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے آگے ان کی کیا ویلیو ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں بہت سی آیات نمازیوں اور بے نمازیوں کے بارے میں ہیں، مگر 3 اہم آیات جو کہ میرے خیال سے بے نمازیوں کے لیے بہت اہم ہیں، شاید یہ سن کر ان کے دل خوف سے لرز اٹھے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ سورہ مدثر میں جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہوں گے، ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا، مگر داہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا۔ اب چلتے ہیں حدیث کی کتابوں کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نمازیوں کے لیے کیا فرمایا ہے۔ پہلا حدیث جو کہ ترمذی شریف کا ہے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد رہا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جلدی جلدی عصر کی نماز پڑھ لیں، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ ناظرین، یہاں پر صرف نماز عصر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص جو پورے دن ایک نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا رائے ہے؟ وہ جتنا بھی چیریٹی کرے، مظلوموں کی مدد کرے اور جتنے بھی صدقات خیرات کرے، مگر ان اعمال میں نماز شامل نہ ہوا تو وہ بے معنی ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان اور ان کافر مشرکوں کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ اگر کوئی شخص زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، ایکسٹرا نوافل ادا نہیں کر سکتا کام یا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ صرف فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہے، جو کہ اس کے لیے باعث نجات بن سکتے ہیں۔ جامع ترمذی میں صحابہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں۔ صحابہ کرام جو کہ تارک الصلاۃ کے علاوہ سب کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، یعنی مسلمانوں میں سے جو بھی نماز نہیں پڑھتا تھا سوائے اس کی، وہ سب کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ محبوب تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ میری امت کے لوگ وضو کی نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں، وضو کون کرے گا، نمازی یا بے نمازی؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، بلکہ ڈریں اس دن سے کہ جس دن تمہیں اپنے کریم رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ سب جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن بے نمازی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اس کا کمر تختے کی طرح سیدھا ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کی ساری زندگی اسی طرح اکڑ کر گزاری تھی۔ اب بھی وقت ہے، اپنے کریم رب کی طرف لوٹ آؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نمازیوں کے لیے جو کہا، یہ سننے کے باوجود بھی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، اور یہ آیت بھی آپ کے لیے ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔